الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے یہ جو دو دن ہیں، 9ویں اور 10ویں، اور یوم عاشورہ کا دن، اس کی مہینے کی جو برکت ہے، جو فضیلت ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر واضح فرما دی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے ہیں، ذی-قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کی حرمت اللہ جل شانہ نے کہیں زیادہ بڑھا دی ہے، کیونکہ یہ جو دن ہیں محرم الحرام کے، اور یہ جو 10ویں کا دن ہے، خاص طور پر عاشورہ کا دن ہے، روئے زمین کے اوپر جتنے بھی معاملات ہوئے، رونما ہوئے، ایسے واقعات جو تاریخی واقعات ہیں، وہ 10 محرم الحرام کو ہوئے ہیں۔ اور سب سے جو حقیقت ہے وہ یہ کہ اللہ جل شانہ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ جو قیامت برپا ہوگی وہ بھی محرم الحرام 10 محرم کو ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اس لیے اس دن کی جو حرمت ہے بے شمار ہے۔ اللہ جل شانہ نے پہلے ہی اس کی حرمت بہت زیادہ رکھ دی ہے، اور پھر اس میں جو تاریخی واقعات ہوئے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو واقعہ کربلا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کے ساتھیوں کی شہادت، اور اہل بیت رسول ان کی شہادت، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ ابھی ہم نے سیکھنا کیا ہے محرم الحرام سے؟ دیکھیں کہ یہ چند دن گزر جاتے ہیں، لیکن ان سے ہم نے اپنا سبق حاصل کرنا ہے۔ ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یک جان اور یک زبان ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی اطاعت کریں، اللہ کے دین کی اشاعت کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، حضرت امام حسین علیہ السلام کی حکمت اور دانائی، اس کی ہمارے لیے بہت ہی سبق والی ہے، سبق آموز ہے۔ ان سے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ باقی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے معاشرے کو اس حد تک بنانا ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ، شجاعت اور بہادری کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جان تک، اپنے ساتھیوں تک قربان کر دیا، ہمیں بھی چاہیے کہ دین اسلام کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ ان کی حرمت اللہ جل شانہ جو قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہے، اس طرح پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ مختلف احادیث ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا اکثر روزہ رکھا، اور جو آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اتنا زیادہ حرمت والا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور انشاءاللہ آئندہ سال اگر زندگی ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم 9ویں اور 10ویں 2 روزے رکھیں گے تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے پیارے ساتھیوں، ہمیں دین کو سیکھنا ہے، اور دین کو سیکھ کر اپنے بچوں تک، باقی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمارے یہ جو محرم الحرام کے دن ہیں، ان دنوں میں خاص طور پر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنا اعادہ کرنا ہے، ہم نے دوبارہ نیا عزم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا سال ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں زندگی میں یہ نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استقامت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ
اپنی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، قرآن حکیم کو پڑھیں، قرآن حکیم کو سیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے گئے اصول ہیں ان پر چلنا، اور باقی جو تاریخی لمحات ہیں، جو تاریخی واقعات ہیں، ان کو پڑھ کر ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ دیکھیں اگر آج ہم صرف ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر صرف انجوائے کریں گے، ایک وقت گزاریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، زیادہ جو ضرورت ہے وہ عمل کرنے کی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، ہم سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر دین کو لائیں۔ کیوں کہ جب تک موٹیویشن نہیں ہوگی جنریشن کو، جب تک ہم اپنے بزرگوں کے، ہم اپنے جس وقت تک اپنے جو ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں ان کی کسی اپنے بچوں میں نہیں کریں گے، اس وقت بچوں کو یہ شعور نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ ہماری ایک کمزوری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اصلاح حسنین کریمین ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، جو شہادتیں ہیں، جو اہل بیت رسول ان کی قربانیاں ہیں، ان سب کے سب کو کوشش کریں اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، محافل کے اندر جائیں، محفلوں کا انعقاد کریں۔ یہ ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ اگر آج یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے، ضروری بات ہے جتنے ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے ہم پریشان ہوتے جائیں گے۔ واحد اس پریشانی کا حل ہے کہ دین کو سیکھیں، اپنے اسلاف کی تعلیمات کو سمجھیں، اور جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے بزرگوں نے جو اعمال کیے ہیں، جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں، وہ اپنے بچوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس حرمت والے دن کے صدقے میں اللہ جل جلالہ عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو یک جان اور یک زبان ہو کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسنین کریمین اور شہداء کربلا ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔